میرا میرا کوشچن دو سوال آپ سے ہے یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. یہاں جب آپ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے لوگ عاصم باجوہ کے جو اثاثے ہیں ان کے حوالے سے جو تفصیلات احمد نورانی صاحب نے شائع کی ہیں، اس کے حوالے سے جب سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں اور مین سٹریم میڈیا نے اس کو بالکل اگنور کر دیا ہے، تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ کل ہمارا مین سٹریم میڈیا بھی اس کو اٹھانے پہ مجبور ہو جائے؟ رات تک انتظار کرتے رہے، کسی میڈیا چینل نے یہ خبر بریک نہیں کی، اور وہ صحافی، وہ اینکر جو 8 بجے عدالتیں لگا کے اور اتنے دستے فائلوں کے رکھ کے بیٹھتے تھے اور کرپشن کی داستانیں سناتے تھے، ان میں سے بھی کسی کو توفیق نہیں پڑی. مجھے 20 منٹ لگے ہیں وہ پوری سٹوری پڑھنے میں، اور اس سٹوری پڑھنے کے بعد صرف ایک ہی الفاظ یاد آئے ہیں مرحوم عاصمہ جہانگیر کے. ناصر مصطفیٰ بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. سر جی، آپ ہمارے ملک کے جو جید قسم کے جو اینکر پرسنز ہیں سر، جن میں مہر بخاری صاحبہ ہیں، کاشف عباسی صاحب ہیں، ارشد شریف صاحب ہیں، ڈاکٹر معید پیر زادہ ہیں، اور کامران شاہد صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، کامران خان صاحب ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں. سر ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں سر کہ ہم منتظر ہیں ان کے پروگرام دیکھنے کے لیے جو وہ کرنے جا رہے ہیں. عاصم باجوہ کی جائیدادوں اور بیرون ملک جو ان کے کاروبار ہیں، جو ان کی کمپنیاں ہیں، ان کے بچوں کی اور ان کی مسز، ان کے بھائی، بہت بڑا کاروبار انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں جو ہے وہ باجوہ ان کے خاندان سے یعنی کب سوالات کریں گے اور کب انہیں گرل کریں گے سر. ہم بڑے منتظر ہیں جی. اب ہمیں پتہ چلے گا کہ میڈیا کتنا آزاد ہے. جب سیاستدانوں کی بات آتی ہے تو سارے جرنلسٹ چیخ کے بات کرتے ہیں، لیکن جب ابھی یہ سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں خاموش ہیں، ابھی کوئی بات کر رہا بھی ہے تو بہت کم بات کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ سے؟ جو ابھی ہمارا اسکینڈل آیا نیا، اس پر بڑے بڑے ارسطو جو ہیں ہمارے میڈیا کے، اب ان کی خاموشی جو ہے اس کو کیا کہا جائے، بہت بہادر بنتے ہیں نا جب پولیٹیکل کوئی بھی پارٹی کا لیڈر کا کچھ آتا ہے اسکینڈل تو بہت پروگرام ہوتے ہیں. اس پر کسی کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر اتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ صحافی تو پلیز ان کو یہ نہیں چاہیے کہ ابھی اس پر کریں بات. تو دوسرا جو ہمارا وزیر اعظم آیا ہوا ہے اسپیشل احتساب کا چیمپئن، وہ بھی تو کر کے دکھائے نا احتساب، پتہ چلے کہ کتنا زور ہے اس کے بازو میں. جی بالکل، میں نے تو شروع سے دن سے مینٹین کیا ہوا ہے کہ یہ آپ جب لوگوں کے خیالات اور تصورات کی اڑان کو اس معیار پر لے جاتے ہیں کہ سب کو پرکھنا چاہیے، سب جواب دیں ہیں، تو پھر اس کے بعد جب اپنے پر بات آتی ہے تو آپ چھپ نہیں سکتے. مین سٹریم میڈیا کے اندر جو لوگ بڑے زبردست کام کرنے والے اور تجزیہ کار ہیں، ان کی حقیقت جو ہے وہ انہوں نے خود کھولی ہے. اپنے یہ کمال بات ہے، یہ کمال نظام ہے، اور چونکہ میں نے تو ٹی وی بہت عرصے سے کیا ہوا ہے اور اس کو اپنی طرف سے سمجھ کے میں نے ٹی وی کرتا ہوں، تو مجھے تو علم ہے کہ ٹی وی آپ کی کریڈیبلٹی بنانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اور ٹی وی آپ کی کریڈیبلٹی بگاڑنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ اپنی زبان سے اپنا قد کاٹ اونچا بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زبان سے اپنے آپ کو درے بھی رسید کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے تذلیل کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں. صرف آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں. اگر آپ نے یہ ذہن میں خیال ڈالیا کہ لوگ بے وقوف ہیں تو آپ اس کائنات کے اوپر سب سے بڑے احمق ہیں. لوگ پہچان جاتے ہیں اور کیمرہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، اگر اسی شد و مت کے ساتھ نہیں تو کم از کم مزید تفصیل کے ساتھ. لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ کل جب انٹرویوز دیکھے ہیں عاصم باجوہ کے تو اس کے اندر بنیادی سے سوال بھی جب ان سے کیے گئے ہیں تو وہ غصے میں آ گئے اور ایک جگہ پہ کال بند کر دی، اور اس کے بعد ایک انٹرویو کا حصہ ہے وہ یوٹیوب کے اندر سے وہ فائل ہی غائب ہو گئی، مجھے تو بعد میں ملی نہیں. تو یہ داؤ پیچ جو ہے یہ بھونڈے داؤ پیچ ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی فرینڈلی میڈیا کے انتہائی فرینڈلی جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اگر برداشت نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے وہ معیار کیوں مقرر کرتے ہیں کہ بدترین تنقید کے سامنے وہ سینہ تان کے کھڑے رہیں اور اس کو برداشت کریں؟ تو یہ کیوں بار بار کہتے ہیں جی کہ لوگوں کا حق ہے سوال پوچھنا، تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو ان کے لیے اگر یہ معیار ہے،
اگر ان کی بیٹیوں، بہوؤں، ماؤں، دادیوں، نانیوں، دادوں، نانوں، بھتیجوں، دامادوں کہ آپ نے کچے چٹے کھول کے رکھ دیے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں پر تو یہ سب کے کھولیں گے نا. آج نہیں کھولیں گے تو کل کھولیں گے. تو یہ وہ جن ہے جو آپ نے بوتل سے نکال دیا ہے اور اب یہ واپس نہیں جائے گا. آپ ڈنڈے کے زور سے اس کو اپنی تابع لا سکتے ہیں لیکن یہ واپس نہیں جائے گا. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ملمہ کاری کر کے وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں گے، وہ سب سے بڑے گھامڑ ہیں. وہ سب سے بڑے گھامڑ ہیں. صرف ان کو بازار میں جا کے ذرا لوگوں کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت ہے اور یہ پوچھنے کی ضرورت ہے جی کہ میرے کام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو لگ پتہ جائے گا، لوگ آپ کو بتا دیں گے اچھے طریقے سے. تو یہ چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھنی چاہیے. السلام علیکم طلعت صاحب، احسان لندن سے بات کر رہا ہوں. یہ گورنمنٹ نے اب جو اجازت دے دی ہے یہ میریجوانا کی کاشت کی اور اس کی سیل وغیرہ کی، تو کیا میں پاکستان میں پاپا جونز کی طرح کی کوئی ایسی فرینچائز کھول سکتا ہوں جہاں پہ یہ عام لوگوں کے لیے اویلیبل ہو؟ ضرور اس کے بارے میں جواب دیجیے گا کائنڈلی. میرے خیال میں بھنگ کی کاشت کی اجازت جو ہے وہ میڈیسنل پرپزز کے لیے کی گئی ہے جو میں نے پڑھا ہے. اور ایسی دوائیاں جن کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے بھنگ، ان کو فروغ دینے کے لیے، ان کی مینوفیکچرنگ کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے. اب بھنگ جو ہے وہ بطور ریکریشنل ڈرگ پاکستان میں کسی فرینچائز کے ذریعے اویلیبل ہو سکتی ہے، نہیں مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. میرا ڈاؤٹ ہی ہے کہ ایسے ہوگا. پاکستان کے اندر بہت ساری سہولیات مہیا ہوئی ہیں لیکن یہ سہولت میرے خیال میں ابھی تک مہیا نہیں ہوئی کہ آپ بھنگ کھلے عام فرینچائز کے ذریعے فروخت کر پائیں. ویسے ملتی بہت زیادہ ہے، کبھی شہد کی صورت میں ہی مل جاتی ہے یہ اس کی جو دوسرے کزن ڈرگز ہیں اس کی، لیکن ایسے نہیں مل سکتی. تو میرے خیال میں اگر آپ نے فرینچائز وغیرہ کو کھولنی ہے تو پھر اس کے لیے جو عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کا بندوبست کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت تمام تر اپنی اس معاملے میں لبرل پالیسی کے باوجود اس قسم کی اجازت دے سکتی. آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب فرماتے ہیں کہ 3 سال میں کراچی بدل جائے گا. کیا باجوہ صاحب مزید ایکسٹینشن لے سکتے ہیں 3 سال کی؟ اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب تشریف لائے کراچی اور انہوں نے کہا کہ ایسی قدرتی آفت کا کوئی شہر مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ان کو بتائیے کہ بنگلہ دیش میں کتنی بارش ہوتی ہے، ایون ممبئی شہر کے اندر جو کہ وہ معمول کے مطابق کتنی بارش ہوتی ہے اور کیسے وہ اپنے سیوک سسٹم کو رواں رکھتے ہیں. تو اگر وسائل کی کمی نہیں ہے تو قوم کو ایسے ہی نیمبو کی طرح نچوڑ کے رکھا ہوا ہے. 2 سال کے اندر NFC ایوارڈ کاٹ دیے اور اس کی پبلک ایکسپینڈیچر کم کر دیا، اور یونیورسٹی کے اندر جو کہ نا ان کی وہ فنڈنگ پہ اتنا کٹ لگا دیا. تو اگر آپ کا مسئلہ اگر وسائل نہیں ہے تو پھر یہ اس قسم کی یہ چیزیں کیوں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی ناک کی حکومت، آپ کی حکومت جو کہ ہے یا جو بھی ابھی جو کہ حکومت ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کٹس لگا رہی ہے؟ کائنڈلی اس پہ زیادہ تبصرہ کیجیے گا. لوگ اب اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، دھرنے بھی دے رہے ہیں ان کے خلاف کہ جو بلینز آف روپیز سے جمع کرتے ہیں وہ جاتے کہاں ہیں؟ وہ یہ ان علاقوں میں تو لگے نہیں. انہوں نے تو کوئی نہ ان کے پاس کوئی فائر ٹینڈر ہے، نہ ان کے پاس بڑے بڑے پمپس ہیں پانی نکالنے کے لیے. جو حالت ابھی بھی اتنی خراب ہے. قمر باجوہ صاحب نے بیان دیا نیکسٹ 3 ایئرز میں کراچی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے تو یہ بیان سیم پچھلے چیف جسٹس ثاقب نثار کے فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں. دیکھیں میرے خیال میں جو بیانات ہیں چاہے وہ ریاستی انسٹیٹیوشنز کی طرف سے ہوں، چاہے وہ سیاسی رہنماؤں کی طرف سے ہوں، پارٹی ریپرزینٹیوز کی طرف سے ہوں یا صحافیوں کی طرف سے ہوں، ان میں تحمل ہونا چاہیے، ان میں دور اندیشی ہونی چاہیے. اب حالات جب زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک آسان سا رستہ رہتا ہے کہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے آپ پھر یہ بیانات دیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو بیان جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیا گیا ہے کہ کراچی کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. کراچی کے حالات اس وجہ سے تبدیل اتنی جلدی نہیں ہو سکتے کہ وہ کراچی ہے. ایک شاید یہ بھی فیکٹر ہے، اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے تباہی کی اور وہ تمام سیاسی تجربات کا گڑھ رہا ہے
جس کے خلاف ہم بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس نے ملک کو نقصان بہت پہنچا ہے. اس وجہ سے بھی کراچی تبدیل نہیں ہو سکتا اتنی جلدی، کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے. اگر آپ اس کی آبادی دیکھ لیں تو دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی آپ کو کہ بڑے شہر جب بس جاتے ہیں اور اس کے اندر ان کے مسائل جب رچ بس جاتے ہیں تو ان کو آپ 2-3 سال کے اندر اس طریقے سے ٹھیک کر پائیں. اور تیسری بات یہ کہ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے ٹھیک ہوتے ہیں شہر. تمام تر سپورٹ جو ہے سیاسی طور پر اویلیبل ہونی ہوتی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا مل کے کام کرنا ہوتا ہے اور مسلسل پش کرنی ہوتی ہے، تب جا کے شہروں کے اندر جو ہے نا ریلوے کا نظام ہی ٹھیک ہوتا ہے، بسیں ہی چلنے لگتی ہیں، تب جا کے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت بڑے کام تو پھر شہروں کو تبدیل کرنا اور بالکل ان کو جو ہے نا پیرس یا کوپن ہیگن کی شکل دے دینا، وہ تو نیکسٹ ٹو آپ سمجھے کہ امپاسبل ہے، وہ ہو نہیں سکتا. لیکن بیانات ہی دینے پڑتے ہیں اور دیتے ہیں، آتن بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی اس وجہ سے بھی دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک وتیرہ ہے کہ آپ اس قسم کے بیانات دے کے لوگوں کو وقتی تسلی دیں. فوجی سربراہان کو بالخصوص دھیان سے بیانات دینے چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی کوئی سیاسی کنسٹیچوئنسی ہے نہیں، تو ان کا کوئی ایڈمنسٹریٹو رول بھی نہیں ہے، وہ ایک معاونت کے رول کے اندر کانسٹیٹیوشنلی ہیں. اور جب آپ یہ بیانات دے دیتے ہیں تو پھر بعض لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، بعض لوگ اس کے اوپر نالاں ہوتے ہیں. تو میرے اپنی تو جو اسیسمنٹ میں بڑا واضح ہے کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں جو نان ریپرزینٹیو ادارے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے. جج صاحبان کو اپنی آبزرویشنز کے اندر بھی تحمل رکھنا چاہیے، فوجی سربراہان کو بھی طریقے کے ساتھ حالات کے مطابقت سے یہ بیانات دینا چاہیے. تو ایسا تصور نہیں بنانا چاہیے جو عملاً ممکن نہیں ہے. دوسرا جو وسائل کا آپ نے ذکر کیا، میرا نہیں خیال کہ کراچی کے اندر وسائل کی کمی کا مسئلہ ہے. سندھ حکومت نے مقدمہ کھڑا کیا ہے. کراچی میں بنیادی طور پر تو آپ کو نظر آتا ہے ایک بے ہنگم پلاننگ کے نتائج ہیں، جو سٹرکچرل ایشوز جن کو ہم کہتے ہیں، بے ہنگم پلاننگ کے نتائج ہیں. بے ہنگم پلاننگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی رول کے تابع شہر کو نہ بسانا چاہتے ہوں، آپ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں، آپ اپنے محلات کھڑے کریں، آپ زمینوں کے اوپر قبضے کریں، اور سب نے اس کے اوپر کیا ہے. میں پچھلے دنوں ایک بزنس مین سے بات کر رہا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ جی دیکھیں کراچی کے اندر ہم سیوریج کے اندر رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ تو ایک تو یہ مانتے ہوئے کتنی مشکلات ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک تو آپ پاکستان کے اندر 8 مہینے ہوتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کراچی بیسڈ کون سا بڑا بزنس مین ہے جس نے کراچی کے بدترین حالات کی قیمت چکائی اس طریقے سے چکائی ہو کہ اس کا منافع جو نقصان میں تبدیل ہو گیا ہو. میں تو جس کو دیکھتا ہوں اس کے فارچونز کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل اضافہ ہی ہوا ہے، وہ زیادہ امیر ہی ہوئے ہیں، ان کے احساسوں میں اضافہ ہوا ہے. تو کراچی ڈیٹیریٹ کیا ہے، اور جو کراچی کا تحفظ کرنے والے ہیں، جو بزنس کمیونٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں جو کہ بڑی اہم ہے، اس کے جو بڑے بڑے جو لیڈنگ کیپٹنز آف انڈسٹری ہیں، ان ساروں کے ماشاءاللہ بہت صاحب ثروت تو خیر پہلے ہی تھے، لیکن ان کے احساسوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. تو ایک تو یہ کہنا ہے جی کہ کراچی کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا نقصان، لوگوں کا تو بہت نقصان ہوا، آپ کا کیا نقصان ہوا. دوسری بات، کراچی کے اندر آپ کو جب تک قبضہ مافیا اکراس دا بورڈ، یہ نالوں کے اوپر سے انکروچمنٹ چڑھانے سے بات نہیں بنے گی. اکراس دا بورڈ جب تک آپ نے کراچی کے انکروچمنٹس کے اوپر کام نہیں کیا تو یہ بات نہیں بنے گی. تیسری بات، ہر شہر کے اندرون کے اندر لوگوں کو بسانے کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو آپ مضافات کے ایریاز کے اندر لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں. وہ ہم نے کراچی کے اندر نہیں کیا. ہر کوئی جو ہے وہ کراچی کے سینٹر میں ہی گھسا ہوا ہے، یا اب تو خیر اس کے شہر کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہ بھی جو ہے وہ مضافات کے علاقے نہیں رہے، اتنا شہر وسیع ہو گیا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی پلاننگز ہیں کراچی کے تمام اضلاع کی، وہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، یہ ڈیکیڈز کی بات ہے، دہائیوں کی بات ہے، یہ صرف سالوں کی بات نہیں ہے. اب اس بیان کو بنیاد بنا کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب اگلے 3 سال کیا وہ نہیں جا رہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس اگلے 2 سال تو موجود ہیں، تو اس حوالے سے ہی بات کر رہے ہوں گے. ایکسٹینشن کا نہیں میرا خیال اس بیان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے. آپ نے جوڑ دیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے جس کو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ بیانات اس وجہ سے بھی دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا تسلی ہو اور وہ پریشان نہ ہو، لیکن اس کے نتیجے میں پھر وہ بہت زیادہ توقعات جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں.